بروکر شاہانی کا شمار ملک کے جانے مانے چند بروکرز میں ہوتا تھا۔ شیئر مارکیٹ میں اس کی حیثیت وی آئی پی کی تھی اور ملک کے تقریباً تمام بڑے بڑے صنعت کاروں کے ناجائز دھندے خصوصاً بلیک منی کو وائٹ کرنے کا کاروبار وہی کرتا تھا۔ اس کی حیثیت کسی طرح بھی سیٹھ ہانڈی والا سے کم نہیں تھی۔ اس روز شاہانی خلاف معمول رات زیادہ دیر سے سویا تھا۔ ایک پارٹی میں شمولیت کی وجہ سے رات کے بعد ہی گھر پہنچا تھا اور اس کے گھر والوں کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اس کے بستر پر جانے کے گھنٹے بعد تک کبھی کسی بھی حالت میں اسے ڈسٹرب نہ کریں۔ اس کے بیڈ روم کا ٹیلی فون اس کے بستر پر لیٹتے ہی ہینگ ہو جاتا تھا اور صبح اس کے بیدار ہونے پر ہی اسے کریڈل پر رکھا جاتا تھا۔ اخبار صبح 4 بجے مارکیٹ میں آیا اور 4:30 بجے شہر میں موجود تمام ایجنسیوں کے مقامی سربراہوں کی ہنگامی میٹنگ چل رہی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی شاہانی کو حراست میں لینا ضروری سمجھا تھا اور آئی جی کی طرف سے پہلا حکم یہی جاری ہوا کیونکہ شاہانی سے ہی اس واردات کے سر پیر کا پتہ چل سکتا تھا۔ کرائم رپورٹر خود ایس پی کا ٹاؤٹ تھا۔ اسے جو بھی علم تھا اس نے ایس پی کو بتا دیا تھا۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس نے ایس پی سے کہا تھا کہ اگر وہ ساری کہانی شائع نہ کرتا تو غیر ملکی خبر رسائی ایجنسی شائع کر دیتی اور اس کا کریڈٹ وہ ان حالات میں کم از کم کسی اور کو نہیں لینے دے سکتا تھا۔ بروکر شاہانی گہری نیند سو رہا تھا جب اس کے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ پولیس کی درجنوں موبائلز نے اس کے بنگلے اور اس کی طرف آنے جانے والی سڑکوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ مقامی ایس ایس پی کی قیادت میں پولیس کمانڈوز کا دستہ گھر کی اونچی دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوا تھا کیونکہ پہرے داروں نے مین گیٹ کھولنے سے انکار کر دیا تھا، جو بعد میں ان سے زبردستی کھلوایا گیا۔ کیا بدتمیزی ہے، تم مجھے نہیں جانتے؟ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اپنی خوابگاہ کے دروازے پر ایس ایس پی کو پولیس کمانڈو سمیت اس طرح دیکھ کر اچانک گہری نیند سے بیدار ہونے والے شاہانی کا دماغ غصے سے پھٹنے لگا تھا۔ مسٹر شاہانی، ہم آپ کی حفاظت کے لیے آپ کو فی الوقت حراست میں لینے پر مجبور ہیں۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، برائے مہربانی فوراً ہمارے ساتھ پولیس ہیڈ کوارٹر چلیے۔ ایس ایس پی نے اس سے درخواست کی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ شاہانی کا دماغ باقاعدہ گھوم گیا تھا۔ دیکھیے وقت کم ہے، برائے مہربانی مجھے سختی پر مجبور نہ کریں۔ ایس ایس پی کو شاید سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، لیکن مجھے یہ پوچھنے کا حق تو ہے کہ تم مجھے کیوں لے جا رہے ہو؟ میرے وارنٹ گرفتاری کہاں ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں فوراً اپنے وکیل کو بلانا چاہوں گا۔ شاہانی نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ وہ بھی اندازہ کر سکتا تھا کہ عام حالات میں اگر وہ کسی کو پولیس کے سامنے گولی مار کر اپنے گھر میں داخل ہو جاتا تو بھی پولیس والے اسے اس طرح گرفتار نہ کرنے آتے۔ یہ کوئی بہت ہی سنگین معاملہ تھا۔ ہم آپ کو گرفتار نہیں کر رہے، حفاظت میں لے رہے ہیں۔ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شاہانی بھائی، آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میں آپ کا دوست ہوں۔ ایک دوست کی حیثیت سے آپ سے یہی کہوں گا کہ 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر میرے ساتھ چلیے، اس میں آپ کا بھلا ہے۔ ایس ایس پی نے دوبارہ بڑے مؤدب لہجے میں کہا تھا۔ اب شاہانی کا ماتھا ٹھنکا۔ عین ممکن تھا کہ ایس ایس پی اس سے سچ بول رہا ہو اور اس کی جان کو یہاں خطرہ لاحق رہا ہو۔ ٹھیک ہے، میں کپڑے پہن لوں، شاہانی نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ اس نے اپنے بیڈ روم کا دروازہ بند کر دیا اور روانگی سے پہلے اپنے وکیل کو ہر صورت اطلاع کرنا چاہتا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے فون کرنا چاہا لیکن فون تو ڈیڈ تھا۔ شاہانی نے پھٹی پھٹی نظروں سے فون کی طرف دیکھا اور اسے دوبارہ کریڈل پر رکھ کر بد دلی سے اپنے کپڑے بدلنے لگا۔ اس کے فون کی لائنیں تو اخبار کی پہلی کاپی مارکیٹ میں آتے ہی کاٹ دی گئی تھیں۔ آئی جی کی خواہش تھی کہ اگر اسے اب تک کے واقعات کا علم نہیں تو اسے علم ہونے سے پہلے ہی حراست میں لے لیا جائے تاکہ تفتیش کرنے میں آسانی رہے۔ ایس ایس پی نے اس بات کا مکمل اہتمام کیا تھا کہ کم از کم ان لوگوں کی طرف سے اسے سیٹھ ہانڈی والا کے قتل کی خبر نہ مل سکے۔ 5 منٹ بعد وہ شاہانی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار تھی۔ شاہانی نے احتیاطاً اپنی دوائیں ساتھ رکھ لی تھیں اور اس کے گھر والوں سے ایس ایس پی نے یہی درخواست کی تھی کہ وہ کسی اخبار والے کو شاہانی سے متعلق کچھ نہ بتائیں۔ یوں بھی وہ شاہانی کو گرفتار کر کے نہیں لے جا رہے تھے، اسے حفاظتی حراست میں لیا گیا تھا۔ شاہانی کو پولیس کی ایک آرام دہ کار میں بٹھا دیا گیا جس کی حفاظت کے لیے 3-4 موبائلز اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ایس ایس پی اپنے وائرلیس سیٹ پر اپنے افسران بالا کو ایک ایک لمحے کی کارروائی سے آگاہ کر رہا تھا۔ اسے اس بات کی بے حد خوشی تھی کہ اپنے افسران کی توقع کے عین مطابق اس نے یہ آپریشن انجام دیا تھا اور بغیر کسی ہنگامہ آرائی کے شاہانی کو ان کے سامنے پیش کر دیا۔ آئی جی نے شاہانی کا استقبال خود کیا تھا۔ اس نے ملک کے شریف اور معزز شہری کو اس طرح اچانک پولیس اسٹیشن لائے جانے پر معذرت کرتے ہوئے اسے کافی پیش کی اور اپنے ساتھ ہی اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔
جہاں مختلف ایجنسیوں کے 3 اعلیٰ دماغ اس کا انٹرویو لینے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے بڑے مہذب انداز میں اور لائٹ موڈ کے ساتھ اسے خوش آمدید کہا تھا۔ اپنی کسی حرکت سے وہ شاہانی کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مسٹر شاہانی، میں ایک مرتبہ پھر آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ معاملہ انتہائی سیریس ہے۔ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ جو بھی سوالات کیے جائیں ان کا اپنی بہترین معلومات کی حد تک جواب دے دیں، جس کے بعد ہی ہم آپ سے متعلق کوئی فیصلہ کر پائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا تھا۔ اب شاہانی کے پریشان ہونے کی باری تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پولیس افسران کا سلوک انتہائی شریفانہ تھا، لیکن وہ ان کے زیر حراست بھی تھا۔ فرمائیے، میں حاضر ہوں، اس نے 2 گولیاں نگلنے کے بعد خود کو نارمل رکھ کر کہا۔ فی الوقت اس نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہاں موجود اعلیٰ دماغ اس سے 15 منٹ تک گھما پھرا کر سیٹ ہانڈی والا سے متعلق مختلف سوالات کرتے رہے، جس میں اس کے ساتھ آخری ملاقات، کسی خاص معاملے کی ڈیل وغیرہ کے سوالات شامل تھے۔ شاہانی نے بالآخر خود ہی انہیں بتا دیا کہ گزشتہ رات اس نے سیٹ ہانڈی والا کے فون پر اس کے ایک کلائنٹ کو 2 کروڑ روپیہ غیر ملکی کرنسی میں ادا کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے رقم وصول کرنے والے کی تفصیلات پوچھنا شروع کر دیں۔ شاید شاہانی انہیں زیادہ تفصیلات نہ بتا سکتا، لیکن یہ چونکہ بڑی رقم تھی، اس لیے شاید اس نے رقم وصول کرنے والے کی شکل بھی غور سے دیکھ لی تھی اور اپنی معلومات کی حد تک انہیں بتا رہا تھا۔ اس کی گفتگو کے دوران اس کے سامنے موجود افسران میں سے ایک نے اپنے سامنے نصب کمپیوٹر پر کچھ لکیریں وغیرہ کھینچنی شروع کر دی تھیں، اور تقریباً 10 منٹ بعد ان لکیروں کی مدد سے جو خاکہ بنا کر اسے کمپیوٹر اسکرین پر دکھایا گیا، وہ حیرت انگیز حد تک اس شخص سے مماثلت رکھتا تھا جو اس سے رقم وصول کرنے آیا تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار داد و تحسین کے کلمات ادا ہو گئے۔ قریباً 1 گھنٹے کی تفتیش کے بعد وہ تمام لوگ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ شاہانی کو نہ تو اس بات کی خبر تھی کہ سیٹ ہانڈی والا اغوا ہو چکا ہے، نہ ہی اسے یہ علم تھا کہ رقم وصول کرنے والا اس دہشت گرد گروہ کا رکن ہے جس نے سیٹ کو یرغمال بنایا تھا۔ اغوا کرنے والوں کے طریقہ واردات نے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو چونکا کر رکھ دیا تھا۔ ان کا واسطہ ہی بڑے خطرناک لوگوں سے پڑ گیا تھا۔ مسٹر شاہانی، میں آپ کو بڑے دکھی دل سے یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ سیٹ ہانڈی والا قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کی لاش ان کی گاڑی کے پاس سمندر کنارے سے ملی ہے۔ ابھی تک ان کا ڈرائیور غائب ہے۔ اخبارات نے خبر لگائی ہے کہ انہیں تاوان کے لیے اغوا کیا گیا تھا، اور اغوا کرنے والوں نے تاوان وصول کرنے کے باوجود انہیں گولی مار دی، لیکن ابھی تک اس خبر کی تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں دکھائی دے رہا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے ڈرائیور نے ہی یہ سب کچھ کیا ہو، اور پھر یہ سارا ڈرامہ بھی اسی نے رچایا ہو۔ جب تک ڈرائیور گرفتار نہیں ہوتا، ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ملک کے ایک اہم صنعت کار اور چیمبر آف کامرس کے صدر کے قتل کی تفتیش میں آپ بھی ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ چونکہ سیٹھ صاحب آپ کے بھی دوست تھے، برائے مہربانی پولیس کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات اور یہاں کیے گئے سوالات اور جوابات کا تذکرہ تب تک کسی سے نہ کیجیے جب تک کہ ہم کسی نتیجے پر نہ پہنچ جائیں۔ میری یہ بھی درخواست ہوگی کہ آپ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں کہ سیٹھ ہانڈی والا کے فون پر آپ نے کسی کو 2 کروڑ روپیہ ادا کیا ہے۔ ابھی ایسی کسی بات کا ریکارڈ پر آنا ہمارے لیے دشواریاں پیدا کر سکتا ہے۔ بالآخر تفتیشی ٹیم کے ممبران کے ایک نتیجے پر پہنچ جانے کے بعد آئی جی صاحب نے شاہانی سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس کی ایک گاڑی میں ایس ایس پی اسے خود گھر تک چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر پولیس پہرا دے رہی تھی، جس کے ساتھ مقامی اور غیر ملکی اخبارات اور نیوز ایجنسیوں کے رپورٹر اور فوٹوگرافر بحث کر رہے تھے کہ وہ انہیں اندر کیوں نہیں جانے دے رہے۔ شاہانی کو آتے دیکھ کر انہوں نے کار کو گھیرے میں لے لیا۔ اگر آپ ان سے بات کرنا مناسب سمجھیں تو میں گاڑی روک لوں گا، ایس ایس پی نے پوچھا۔ ارے نہیں سائیں، میں ان لوگوں کو منہ نہیں لگانا چاہتا۔ یہ بڑے بدماش لوگ ہیں، کچھ الٹا سیدھا میرے منہ سے نکلوا کر پھر کوئی نیا پھڈا ڈال دیں گے، شاہانی نے کانوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ اوکے، ایس ایس پی نے ڈرائیور کو اشارہ کیا، جو گاڑی کو سیدھا گیٹ تک لے گیا اور گاڑی اندر جانے کے بعد گیٹ بند کر دیا۔ شاہانی کی درخواست پر پولیس نے گیٹ کے باہر پہرا لگا دیا تھا کہ کوئی زبردستی اندر داخل نہ ہو سکے۔ اگلا دن بڑا ہنگامہ خیز تھا۔ چیمبر آف کامرس اور ملک کی بڑی بڑی مارکیٹیں بند تھیں، وہاں سیاہ پرچم لہرا رہے تھے۔ اخبارات کے صفوں میں پولیس کو جی بھر کے کوسا گیا تھا۔ خوب لعنت ملامت کی گئی تھی کہ اتنی بڑی واردات ہو گئی اور پولیس کو کچھ علم ہی نہیں۔ اخبارات نے اپنے مطلب کے نتائج اخذ کر کے اپنے مطلب کی کہانیاں شائع کی تھی، لیکن ایک بات سب نے کہی تھی کہ اگر ڈرائیور پولیس کے ہاتھ لگ جائے تو اس سے ضرور کوئی ایسا سراغ مل سکتا ہے جس کی مدد سے پولیس مجرموں تک پہنچ جائے
2-3 قومی نوعیت کے اخبارات نے اس اغوا کے ڈانڈے غیر ملکی ایجنسیوں سے بھی ملا دیے تھے اور یہ لکھا تھا کہ ملک میں صنعتی بدامنی پھیلانے کے لیے کسی غیر ملکی ایجنسی نے یہ سازش کی ہے تاکہ ملک کی رہی صحیح معیشت کا بیڑا غرق کیا جائے۔ اخبارات کے دفاتر میں اب تک 3 مختلف گروپوں کی طرف سے اس اغوا کی ذمہ داری لی جا چکی تھی۔ ایک گروپ نے سیٹھ ہانڈی والا کو غریبوں کا خون چوس کر اپنے محلات کی رونق بڑھانے والے انسان نما بھیڑیے کا خطاب دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اب چن چن کر ان لوگوں کا خاتمہ کریں گے، جس کے بعد سے صنعت کاروں میں بے چینی اور احساس عدم تحفظ پھیلنا بالکل قدرتی سی بات تھی۔ 10 بجے کے بعد وڈیرا سولنگی کی آنکھ کھلی تو اسے بتایا گیا کہ صبح 8 بجے سے خانم اس کی منتظر ہے۔ اس نے وڈیرا سولنگی سے ملاقات کے بغیر واپس جانے سے انکار کر دیا ہے۔ جو حکم سائیں، اس کے منشی نے جواب طلب نظروں سے وڈیرا کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے بابا، ملتے ہیں، اسے بٹھاؤ، ٹہل سیوا کرو، میں اس کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گا۔ اس نے زیر لب مسکراہٹ سے منشی کی طرف دیکھ کر کہا۔ اوکے سائیں، جو حکم سائیں۔ منشی الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، وڈیرا سائیں کو ہم نے آپ کے حکم پر جگا دیا ہے، اس نے خانم سے کہا، جو منشی کے اس اچانک بدلے ہوئے روپ پر گڑبڑا کر رہ گئی کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تک وہ اس سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا۔ خانم کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر مشروبات سے اس کی تواضع کی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وڈیرا سولنگی بھی وہاں گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے آپ نے تو؟ خانم اسے دیکھتے ہی پھٹ پڑی۔ بابا حوصلہ کرو، آرام سے بات کرو، میں کوئی بھاگا نہیں جا رہا۔ کیا ہو گیا تمہیں، کیا کہہ رہی ہو؟ وڈیرا سولنگی کے جواب نے خانم کا پارا آسمان پر چڑھا دیا تھا۔ وڈیرا آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں، اس نے انتہائی ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے الفاظ چبا چبا کر ادا کیے تھے۔ او شاید تم ہانڈی والا کی بات کر رہی ہو، وڈیرا نے دوبارہ سگریٹ سلگا کر بڑے اطمینان سے کش لیتے ہوئے کہا۔ شاید نہیں، یقیناً یہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، خانم نے دوبارہ زور سے کہا۔ دھوکہ کیا بابا، ابھی تو ہم ملے ہیں، تمہارے حصے کی رقم مل جائے گی، آج ہی مل جائے گی۔ دھوکہ کیا؟ نہ سائیں، ایسی بات نہ کرو، وڈیرا سولنگی نے اسے عجیب سے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ وڈیرا تم زیادتی کر رہے ہو، تم نے بلا وجہ اسے مروا ڈالا، تمہارا مقصد پیسے حاصل کرنا تھا، اس کے بعد بھی تم نے، وہ اب آپ سے تم پر آ گئی تھی، لیکن مکار وڈیرا سولنگی بدستور مسکراتا رہا۔ خانم بابا، کسی لڑکے سے گولی چل گئی ہوگی، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ تم تو ایسے بابا چیخ رہی ہو جیسے وہ تمہارا نکاح یافتہ خامند تھا۔ اس نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ وڈیرا تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو، تم نے خانم کو دھوکہ دیا ہے، یہ معمولی بات نہیں، لڑکی کہاں ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ اسے فوراً بعد ہی مجھے سونپ دو گے، خانم نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی مجرمانہ زندگی میں یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے اس کے ساتھ یہ ہاتھ کیا تھا۔ آ جائے گی، وہ بھی آ جائے گی۔ بابا خانم، ادھر یہ ڈاکو لوگ ہماری طرح پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کسی کی بات کب مانتے ہیں، انہیں تمہاری لڑکی بہت پسند آ گئی ہے، 2-4 دن اپنا مہمان رکھ کر واپس لوٹا دیں گے۔ بابا کیا کریں، بیچارے جنگلوں میں زندگی بسر کرتے کرتے انسان سے جنگلی ہو گئے ہیں۔ اس مرتبہ وڈیرے کی بات نے اس کو جلا کر رکھ دیا تھا۔ غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں اس نے وڈیرا سولنگی کے بالکل نزدیک پہنچ کر کہا، میں تمہیں برباد کر دوں گی، اگر لڑکی کو نقصان پہنچا تو تم بھی نہیں بچ پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تم ذرا بیٹھو، میں اسے لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے پھنکتی خانم کو اس کمرے میں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں آ گیا اور تھوڑی دیر بعد مسکراتا ہوا ایک بریف کیس اور ایک ویڈیو کیسٹ کے ساتھ واپس لوٹا۔ اس نے بریف کیس وہیں میز پر رکھا اور سامنے الماری میں سجے ویڈیو میں کیسٹ چلا دی۔ یہ کیسٹ کل رات ہی اسے موصول ہوئی تھی اور وہی کیسٹ تھی جو ہانڈی والا اور پروین کی آخری ملاقات پر تیار کی گئی تھی۔ بیٹھو، اس میں تمہارے لیے بڑا اہم پیغام ہے، اس نے بٹن دبا کر خانم سے کہا، جو ہونکوں کی طرح کبھی اسے اور کبھی اس کی حرکات کو دیکھ رہی تھی۔ خانم اپنی جگہ کھڑی رہی۔ سامنے بڑی سکرین پر فلم چلنے لگی۔ یہ فلم سیٹھ ہانڈی والا اور پروین کی رنگ ریلیوں پر مشتمل تھی، جس میں اس بات کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا کہ یہ واقعہ سیٹھ ہانڈی والا کے قتل سے 1 روز پہلے پیش آیا ہو۔ بند کرو اسے، خانم ہسٹریائی انداز میں چیخی۔ وڈیرا سولنگی نے اسے زندہ درگور کر دیا تھا۔ اسے اب سارے معاملے کی سمجھ آ گئی تھی۔ جی تو یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنے ہنٹر سے وڈیرا سولنگی کی کھال اتار دے، لیکن یہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی بے بسی کا اتنی شدت سے احساس ہوا تھا۔ دوسری فلم بھی آج آ جائے گی جس میں تمہاری پروین کا بیان ریکارڈ ہے کہ کسی طرح تم نے اسے سیٹھ ہانڈی والا سے ملایا اور کہا کہ روانگی پر تمہیں فون کر کے اپنی منزل کا پتہ بتا دے۔ تمہاری اور اس کے خصوصی تعلقات ماضی کے تمام واقعات سمیت ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ پروین نے تمہارے باقی تمام کرتوت بھی بمائے ثبوت ریکارڈ کروا دیے ہیں۔ کیا کرتی بیچاری،
یہ ڈاکو لوگ بالکل درندے ہوتے ہیں، درندے، یہ بھلا کسی کی بات مانتے ہیں؟ اس سے ایک بات اگلوا لی گئی ہے۔ میرے خیال سے پولیس کے پاس اگر یہ ساری فلم چلی جائے اور اس کے 2-4 کاپیاں VIP میں بھی پہنچ جائیں تو شاید تم خودکشی کرنا ہی پسند کرو گی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔ دیکھو خانم بی بی، ہم یاروں کے یار ہیں، جس کا دوستی کے لیے انتخاب کر لیں اسے اپنا پکا دوست بنا کر رکھتے ہیں۔ تم ہمیں بہت پسند آ گئی ہو، تمہاری سب عادتیں ہم سے ملتی ہیں، جس میں ایک اچھی عادت ہے کسی پر رحم نہ کھانا۔ ہم بھی تمہاری طرح رحم کرنے یا معاف کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ بابا تم بڑے لوگ ہو، عین ممکن تھا ہم سے دوستی ختم کر کے کسی اور کے ساتھ ہاتھ ملا لو۔ اب جیتے جی نہ تم ہمیں چھوڑ سکتی ہو نہ ہم تمہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ کہہ کر اس نے زوردار کہکہا بلند کیا تھا۔ خانم سن ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے شیطانی ذہن نے اسے فی الوقت وڈیرے کی ہاں میں ہاں ملانے کی ہی راہ سجھائی تھی۔ اگر وہ ذرا بھی چونچ رہا کرتی تو عین ممکن تھا کہ اسے واقعی خودکشی کرنا پڑتی۔ ٹھیک ہے وڈیرا، ہمیں تمہاری یہ ادا پسند آئی۔ اس نے اچانک ہی پینترا بدلا اور فلموں کی طرح اپنی سگریٹ کیس سے سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں لگایا۔ وڈیرا سولنگی کے اپنا لائٹر جلا کر اس کا سگریٹ سلگانے کا منظر بھی عجیب تھا۔ وڈیرا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اندازہ کر لیا کہ مچھلی اس کے جال میں پھنس چکی ہے اور خانم نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ یہ ہوئی نا بات، اب دیکھنا کہ ہم تمہیں راتوں رات کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بریف کیس خانم کی طرف بڑھایا۔ اس میں 10 لاکھ روپے ہیں، تم کچھ بھی کہو، یہ حقیقت ہے کہ زندگی میں کبھی تمہیں ایک ڈیل سے اتنی رقم نہیں ملی ہوگی۔ یہ آغاز ہے، ابھی آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ اور ہاں، اگلے 8 دنوں میں ایک ایسا ہی پروگرام اور چلے گا۔ اس مرتبہ سیٹ اور لڑکی دونوں کا انتخاب تم نے کرنا ہے۔ بے فکر رہو، ہم تم پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ دیکھو خانم سائیں، جتنی عقل مندی سے کام کرو گی اتنا ہی مزہ لوگی۔ ذرا چوکس رہو تو ہم سارے شہر کو لوٹ کر کھا سکتے ہیں۔ بابا کسی بھی غیر ملکی بینک میں اکاؤنٹ کھلواؤ، 1-2 سال بعد کہیں باہر جا کر ساری زندگی عیش آرام سے گزارنا۔ وڈیرا سائیں نے اگلی بات کہہ کر پھر زمین اس کے قدموں تلے سے سرکا دی تھی۔ اب وہ اس کی زر خرید غلام بن چکی تھی۔ اسے اب وڈیرا سولنگی کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح ناچنا تھا۔ اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ خانم نے حالات سے سمجھوتا وہیں بیٹھے بیٹھے کر لیا۔ اس سے پہلے وہ کوئی آئیڈیل یا شریفانہ زندگی نہیں گزار رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ جرم ہی کر رہی تھی۔ اب جرم کی نوعیت ہی بدلی تھی۔ اور کیا وہ ساری زندگی دلالہ کی حیثیت سے ہی گزار دے اور لڑکیوں کی سپلائی کا دھندا کرتی رہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، پھر خود ہی نہ میں جواب بھی دے دیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ دولت کا انبار لگائے گی، دولت کی سیڑھیوں پر قدم رکھ کر شرافت کے سارے ایوارڈ ایک ایک کر کے اپنے سینے پر سجاتی چلی جائے گی۔ ایک دن ایسا آئے گا جب دنیا کی کوئی طاقت اسے حکومت کی کوئی وزارت حاصل کرنے سے نہیں روک سکے گی۔ تب وڈیرا سولنگی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، کچھ نہیں۔ اس شہر کا وہ کون سا عزت دار ہے جس کا ماضی بھیانک نہیں رہا، جس نے معاشرتی منزلت حاصل کرنے کے لیے تمام حرام کاریاں نہیں اختیار کی؟ یہاں تو ایسے وڈیرے تھے جنہوں نے ماضی میں بیرون ملک سیاسی پناہ حاصل کر کے اپنے ملک پر فوج کشی کے پروگرام بنائے تھے۔ یہاں تو وہ لوگ سرکار دربار میں گدی نشین تھے جو پولیس کے ریکارڈ یافتہ مجرم تھے، جنہیں تخریب کاری کے جرم میں ان کی غیر موجودگی میں سزائیں سنائی جا چکی تھیں، جن پر درجنوں قتل اور اغوا کے کیس چل رہے تھے۔ کیا ان کے سیاہ کارناموں سے قوم بے خبر تھی؟ حکومتی ایجنسیاں بے خبر تھیں؟ ہرگز نہیں۔ اخبارات نے ان کے ماضی کی سیاہ کاریوں کا مکمل کچا چٹا کھولا تھا۔ مختلف ایجنسیوں کی فائلیں ان کے سیاہ کارناموں سے بھری پڑی تھیں۔ کئی تھانوں میں ان کے خلاف FIR کٹی ہوئی تھیں۔ یہ سب کچھ تو آن ریکارڈ تھا۔ ان کی آف دی ریکارڈ حرام کاریوں کا تو کوئی حساب نہیں تھا، لیکن وہ سب ملک کے باعزت شہری شمار ہوتے تھے۔ وہ پولیس اور ایجنسیاں جن کی فائلیں ان کے سیاہ کارناموں سے بھری پڑی تھیں، جہاں وہ ملزموں کی حیثیت سے مطلوب تھے، جنہوں نے انہیں بگوڑے قرار دے کر ان کے خلاف وارنٹ جاری کیے ہوئے تھے، وہی پولیس، وہی ایجنسیوں کے بڑے بڑے کرتا دھرتا ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر انہیں عدالت میں پیش کرنے کے بعد پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کی بجائے ان کے لیے سرخ قالین بچھا رہے تھے، انہیں پھول پیش کر رہے تھے، انہیں سیلوٹ مار رہے تھے، ان کی حفاظت کے لیے دن رات باولے ہوئے جاتے تھے، ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے اس لیے بھاگتے تھے کہ ان کی طرف لپکنے والی کسی بھی قاتل کی گولی ان کی گاڑیوں میں لگنے کی بجائے ان کے غلاموں کے جسموں سے پار ہو جائے۔ ایسے سماج میں اگر وہ وڈیرا سولنگی کی تقلید نہ کرے تو کیا کرے؟ گھر پہنچنے تک اس کے ذہن میں موجود
معمولی سے خدشات بھی ختم ہو گئے جب اس نے بریف کیس میں موجود 10 لاکھ کی خطیر رقم اپنی سیف میں منتقل کی تو چند گھنٹے پہلے وحشی اور درندہ دکھائی دینے والا وڈیرا سولنگی اسے اپنا محسن نظر آنے لگا۔ وہ سیٹھ ہانڈی والا اور پروین کو بھول کر وڈیرا سولنگی کی کار خاص بننے کی فکر کرنے لگی، اور ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد اس نے وڈیرا سولنگی کو اگلی رات اس کے ساتھ بسر کرنے کی دعوت بھی دے ڈالی، جسے وڈیرا سولنگی نے کھلے دل سے قبول بھی کر لیا تھا۔